وما ارسلناك الا رحمتا للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے لیے، پوری سنسار کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک انسان کے لیے رحمت ہیں، پوری دنیا کے لیے نبی ہیں، رسول ہیں، انسانوں کے بھی نبی ہیں، جناتوں کے بھی نبی ہیں، دھرتی پر جیون گزارنے والے ہر منش کے لیے، ہر ویکتی کے لیے نبی ہیں، شکشک ہیں، گرو ہیں، انتم مہارشی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری میں پوری دنیا کے لیے سفلتا ہے، کامیابی ہے۔ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیون کو اپنا لے گا اس کی زندگی سکسیسفل ہو جائے گی۔ بے مثل انتخاب ہے دنیا کے واسطے، بے مثل انتخاب ہے دنیا کے واسطے، بھیجے گئے ہیں جہاں میں وہ رحمت کے واسطے، بھیجے گئے ہیں وہ جہاں میں رحمت کے واسطے۔ اللہ کے نبی ہیں محمد ان کا نام، اللہ کے نبی ہیں محمد ان کا نام، بھیجو درود ان پہ محبت کے واسطے، بھیجو درود ان پہ محبت کے واسطے۔ اے ایمان والو سن لو، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی آپ پر رحمت بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ بیان القرآن کے اندر حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ایمان والوں کو خوب درود و سلام پڑھنا چاہیے، اس لیے خانقاہ کے اندر درود شریف صبح و شام پڑھایا جاتا ہے اور تبلیغی جماعت والوں کو سکھایا جاتا ہے کہ 100 مرتبہ صبح میں اور 100 مرتبہ شام میں آقا نامدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں، اور جو بھی تبلیغی جماعت میں نکلنے والے ہیں وہ پڑھتے بھی ہیں۔ تو درود پڑھنا یہ ہماری سعادت ہے، نیک بختی ہے۔ دوست بزرگوں، حق تعالی شانہ نے قرآن پاک میں بہت سارے احکامات نازل فرمائے ہیں، نماز کے بارے میں، روزہ کے بارے میں، حج کے بارے میں، ذکر و اذکار کے بارے میں، انبیاء کرام کی تعریفیں کی گئی ہے، توصیف بیان کی گئی ہے۔ ان کے اعجاز و اکرام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جملہ ارشاد فرمائے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا، یعنی آدم علیہ السلام کو کہا کہ تم بڑا تسلیم کر لو، آدم تم سے بڑے ہیں۔ فرشتوں نے بڑا تسلیم کیا، ابلیس نے حسد کیا، انکار کیا، تکبر کیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو وہاں سے مردود قرار دیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو دھتکار دیا۔ اس لیے ایمان والوں کو چاہیے کہ خوب کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آیت شریفہ میں مضارع کا صیغہ استعمال ہے جو دلالت کرتا ہے استمرار پر اور دوام پر، یعنی اس بات پر کہ اللہ اور اس کے فرشتے ہمیشہ درود بھیجتے رہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور آپ دیکھیں صاحب روح البیان رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے درود بھیجنے کا مطلب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود تک پہنچانا ہے، اور وہ مقام شفاعت ہے۔ اور ملائکہ کے درود بھیجنے کا مطلب ان کی دعا کرنا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادتی مرتبہ کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو اونچا، اعلیٰ اور بالا بنانے کے لیے۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ جو لوگ ایمان والے ہیں وہ بھی درود پڑھتے ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعجاز اور اکرام میں پڑھتے ہیں۔ تو درود خوب کثرت سے پڑھنا چاہیے، اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال
من ذکرت عنده فلیصلی علی ومن صلی علی مرة صلی اللہ علیہ عشرا وفی روایت من صلی علی صلاة واحدة صلی اللہ علیہ عشر صلوات وحط عنه عشر سیئات ورفعه بها عشر درجات۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہ جس کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو اس کو چاہیے کہ درود پڑھے، اور جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں اس کے اوپر نازل فرماتا ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ 10 خطائیں معاف فرما دیتا ہے اور 10 درجے اس کے لیے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ علامہ منذری رحمت اللہ علیہ نے ترغیب میں حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کیا ہے، اس میں یہ اضافہ ہے کہ اس کے لیے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، اس لیے خوب کثرت سے درود پڑھنا چاہیے۔ اور دوسری جگہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ درود بھیجتا ہے، اور جو مجھ پر 10 دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ جل شانہ اس پر 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اور جو مجھ پر 100 دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ جل شانہ اس کی پیشانی پر براءۃ من النفاق اور وبراءۃ من النار لکھ دیتے ہیں، یعنی نفاق سے یہ بڑی ہے، یہ اچھا ہے، مسلمان ہے، سچا مسلمان ہے، منافق نہیں ہے، اور جہنم سے نجات اور خلاصی لکھ دی جاتی ہے۔ تو اس لیے درود کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ عن ابی درداء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکته شفاعتی یوم القیامہ، رواہ الطبرانی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا کہ جو شخص صبح اور شام مجھ پر 10 دفعہ درود پڑھے گا تو قیامت کے دن میری شفاعت اس کو حاصل ہوگی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات ہوئی تو وہ فرمانے لگے کہ میں تجھے ایک ایسا ہدیہ دوں، گفٹ کروں، تحفہ دوں جو میں نے آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ تو میں نے عرض کیا ضرور عطا فرمائے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ پر درود کن الفاظ میں پڑھوں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ سلام کس طرح سے پڑھوں جو تحیات کے اندر ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درود کے بارے میں پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح سے درود پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ابراہیم سے مشہور ہے جو نماز میں تحیات کے بعد پڑھتے ہیں، یہ سب سے اچھا درود شریف ہے، اس لیے کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اور سب سے چھوٹا درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ رمضان المبارک کے موقع سے جو حدیث آپ حضرات سنتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ممبر پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسرے پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، اور تیسرے پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ 3 شخصوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی کہ اس کی ناک خاک آلود ہو، وہ تباہ و برباد ہو۔ ان میں سے ایک وہ بھی ہے جس کے سامنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے۔ اس لیے بتایا جاتا ہے کہ سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو درود میں بخل کرتا ہے، اور یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ درود پڑھنا جو بھول جاتا ہے وہ سمجھو کہ جنت کا راستہ بھول جاتا ہے۔ اس لیے درود کثرت سے پڑھنا چاہیے، عادت اپنی بنا لینی چاہیے۔ اے ایمان والو سن لو فضیلت درود کی، اے ایمان والو سن لو فضیلت درود کی، قربت حضور کی، محبت درود کی،
قربت حضور کی، محبت درود کی، سب کام بن رہے ہیں کوئی رنج و غم نہیں، سب کام بن رہے ہیں کوئی رنج و غم نہیں، لمحہ بلمحہ ساتھ ہے برکت درود کی، لمحہ بلمحہ ساتھ ہے برکت درود کی، خود رب بھی بھیجتا ہے درود و سلام، اب اور کیا بیان ہو عظمت درود کی، خود رب بھی بھیجتا ہے درود و سلام، اب اور کیا بیان ہو عظمت درود کی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔